اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 76 اور 77 پر سبق نمبر 21 اچھا شہری پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سیکھنے کی 4 مہارتیں ہوتی ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اس سبق کو پڑھانے کے بعد جو مہارتیں سکھانا ہمارا مقصد ہے وہ ہیں سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا اور بلوم ٹیکسانومی کا پہلا درجہ یاد رکھنا۔ آئیں بچوں، اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 76 اور 77 پر سبق نمبر 21 اچھا شہری پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 21 اچھا شہری۔ قبل از مطالعہ اچھے شہری کی ایک خوبی بتائیں۔ نمبر 2 ہے، کیا ہمیں عوامی مقامات پر لگی تختیوں کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے؟ آئیں بچوں، اب سبق کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ استانی صاحبہ جماعت میں داخل ہوئیں تو تمام بچے ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ بچے: السلام علیکم۔ استانی صاحبہ: وعلیکم السلام بچوں، آپ کا کیا حال ہے؟ بچے: بالکل ٹھیک۔ استانی صاحبہ: آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شہری کون ہوتا ہے اور اچھا شہری کسے کہتے ہیں۔ بچے: جی استانی صاحبہ۔ استانی صاحبہ: زینب، تم بتاؤ شہری کا مطلب کیا ہے؟ زینب: بڑے شہروں میں رہنے والے لوگوں کو شہری کہتے ہیں اور دیہات میں رہنے والے لوگوں کو دیہاتی۔ استانی صاحبہ: بالکل غلط۔ کرن، تم بتاؤ۔ کرن: جو شخص جس ملک میں رہتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہوتا ہے۔ جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ امریکہ کے شہری ہیں اور جو لوگ چین میں رہتے ہیں وہ چین کے شہری ہیں۔ شہری کو اس ملک کے تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ استانی صاحبہ: شاباش، ہم پاکستان میں کہیں بھی رہیں ہم پاکستان کے شہری کہلائیں گے۔ جس طرح جماعت میں سب سے اچھا بچہ وہ کہلاتا ہے جو وقت پر اسکول آتا ہے، محنت سے پڑھتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اساتذہ کا احترام کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، اسی طرح کسی بھی ملک کے شہریوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے۔ ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہم خوشحال ہوں گے۔ اچھا شہری بننے کے لیے ہمیں اپنے ملک کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 77 پر سبق کا اگلا حصہ ہے۔ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہمیں اپنے گاؤں اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ کسی جلسے جلوس میں شامل ہو کر توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ بڑے ہو کر ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ گلیوں اور دیواروں پر اشتہارات نہیں لگانے چاہیے، اس سے دیواریں گندی ہو جاتی ہیں۔ سڑکوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ گھر کا کوڑا کرکٹ گلیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ ہمیشہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔ دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک اچھے شہری کو اپنے ملک کا وفادار ہونا چاہیے۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے گھر، ماحول، معاشرے، شہر اور ملک کو ترقی کے قابل بنا سکتے ہیں۔ ہم ذاتی مفاد کو ترک کر کے ملکی مفاد کے لیے کام کریں۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ملک کے لیے ہمیشہ بے غرض ہو کر خلوص دل سے سوچیں اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں۔ اپنے ملک کی فلاح و بہبود میں دلچسپی لیں۔ اچھے شہری کو پاکستان کے ہر فرد سے محبت کرنی چاہیے۔ ہمیں ہر کام کو صحیح وقت پر انجام دینا چاہیے، کیونکہ اچھا شہری اپنے ملک کے لیے فخر کا باعث ہوتا ہے۔ ہمیں اچھا شہری بن کر اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے۔ بچوں، بعد از مطالعہ ہم پڑھتے ہیں کہ اچھے شہری کے 3 اوصاف بتائیں۔ بینک، ٹکٹ گھر، ہسپتال، ڈاک خانہ، ریلوے اسٹیشن، ہوائی اڈے پر اپنی باری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قطار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ سبق میں
اہم نکات جو بیان کیے گئے ہیں وہ ہیں جو شخص جس ملک میں رہتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہوتا ہے. ہمیں اچھا شہری بن کر اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے. اچھا شہری بننے کے لیے ہمیں اپنے ملک کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں گھل مل کر رہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ملک کو نقصان پہنچے. آئیں بچوں، دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کرتے ہیں. لفظ ہے شہری، کسی ملک میں رہنے والا. لفظ ہے مفاد، اس کا معنی ہے فائدہ. لفظ ہے ذمہ دار، اس کا معنی ہے کسی کام کا جواب دے. فلاح معنی ہے بھلائی. وقار اس کا معنی ہے ظاہری روب. خلوص اس کا معنی ہے لالچ سے پاک. عزیز طلباء، یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ.